بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنے میں دیر ہو جاتی ہے، اس کی معذرت۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھا جائے۔ میں کوئی معلم نہیں ہوں جو میں آپ کو کسی چیز کی تعلیم دینے کی کوشش کروں، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ عقل مند ہیں، صاحب بصیرت ہیں۔ جو آپ سے بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ میری ہر ویڈیو جو ہے اس میں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ سے گزارش کروں، اور گزارش کرنی بھی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ رہے ہیں اور آپ کا تعلق یا آپ کا کوئی نہ کوئی رشتہ پاکستان سے ہے، تو آپ ضرور اپنا سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ بنائیں، اپنا پیج بنائیں، اپنی ویب سائٹ بنائیں، اپنا چینل بنائیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ بہت زیادہ جو صاحب بصیرت لوگ ہیں وہ اپنی بصارت کو لے کر بغیر دنیا کو اس سے کسی بھی چیز مثلا مستفید کیے بغیر وہ چلے جاتے ہیں، اور یہ ہم اس کمپلیکس میں رہتے ہیں ساری زندگی کہ میں کیا چیز ہوں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، بندے کو اپنی ذات میں جو ہے وہ کسر نفسی سے کام لینا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ اصول کے خلاف ہے، غلط ہے کہ آپ اگر ایک چیز کو جانتے ہیں، ایک چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اور آپ کو اس کے لیے آپ اس کو پراپر استعمال نہ کریں یا اس سے استفادہ نہ کریں، یہ کفران نعمت میں آتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، بزنس کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو تو یہ ہوتا ہے کہ جی وہ اسٹاک ایکسچینج میں بیٹھے ہیں، وہ بینکر ہیں، وہ جناب یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ ایسے تمام جتنے لوگ ہیں جن کو یہ اپنی جگہ پہ کانفیڈنس ہوتا ہے، یہ پراؤڈ ہوتا ہے، وہ ذرا آئیں کیٹل مارکیٹ میں۔ وہاں پہ ایک ایک کیٹل جو موجود ہوتی ہے آج کل تو لاکھوں میں ہے، اور ایک کیٹل مارکیٹ جب 20 سے 25 ایکڑ کے اندر ڈیزائن کی جاتی ہے تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اربوں روپے کے مالیت کے جانور ہوتے ہیں، اور وہ جن کو یہ ٹھنڈے کمرے کے اندر بیٹھ کے یہ بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہم تو جناب لاہور سٹاک ایکسچینج کے اندر، کراچی سٹاک ایکسچینج کے اندر بیٹھے ہیں، یا دنیا کی کسی اور سٹاک ایکسچینج کے اندر بیٹھے ہیں، تو وہ آئیں ذرا، ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح بالکل جو لوگ باہر بیٹھ کے بزنس کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کیپیسٹی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھی شخص باپ بننے کی کیپیسٹی میں ہے تو اولاد کو پالنا بھی اس کا جو ہے وہ پہلی رسپانسبلٹی ہے۔ ہاں، بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا، وسائل کے لیے کوشش ہوتی ہے، وسائل بہتر ہو جاتے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن کوشش جو ہے یہ تو فرض ہے نا۔ اب اگر آپ کے پاس اتنا کیلیبر نہیں بھی ہے کہ آپ مثلا سمجھتے ہیں، آپ جس کو کہتے ہیں کہ آپ کمپلیکس میں ہیں، تو کمپلیکس میں سے نکلیں، آپ اپنا پیج بنائیں، آپ کی بات جو ہے وہ لوگوں کے لیے بڑی ضروری ہے، آپ اپنی بات کنوے کریں، کوئی سنتا ہے سنیں، نہیں سنتا نہ سنیں، آپ اپنی ذمہ داری پوری کر دیں، یہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ سے یہ بار بار گزارش کرتا رہوں، اور اس گزارش کے بعد جب آپ لوگ اپنے اپنے چینلز بنائیں گے تو آپ کی بات جو سامنے آئے گی وہ انتہائی قیمتی ہوگی۔ میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا آج کی اس ویڈیو میں، وہ یہ ہے کہ آج 29 مئی سال 2022 ہے، اور آج دنیا بھر میں ایک نیا جو ہے وہ شوشہ تو نہیں، خیر حقیقت ہے جس کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے تھوڑا سا جانا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ ہم بہت سے لوگ جو ہیں ہمارے ہاں وہ دو قومی نظریہ جو ہے اس سے ان کو بڑی چڑ ہے، اس سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ اس چیز کے انکاری ہیں۔ تو میں بات اپنی ادھر سے شروع کر کے واپس قریب میں ادھر ہی ختم کروں گا۔ جب کانگریس کے لوگ جو تھے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے گھیر لیا، گھیرنے کے بعد کہا کہ جی ہم مل کے انگریزوں سے آزادی حاصل کر لیتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ کے آپس میں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، مل کے سارا کچھ کر لیں گے، آپ پہلے کانگریس میں رہ چکے ہیں، یہ ٹھیک ہے، مسلم لیگ کا اپنا ایک مطالبہ ہے، ہم سارے مل کے پہلے آزادی کی بات کریں تو آسانی ہو جائے گی۔
تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ موجود ان کو صاحب جو تھے اس چیز کی تقاضا کرنے والے یا اس بات پہ زور دینے والے، انہیں کہا کہ یہ گلاس پڑا ہے پانی کا، میں اس میں سے پانی پیتا ہوں آدھا اور آدھا باقی تم پی لو گے۔ تو اس کے اندر کے ہندو جاگ گیا اور اس نے کہا نہیں یہ تو مشکل ہے، کیونکہ میں تو برہمن بھی ہوں، ہندو بھی ہوں، اور ہندو تو مسلمان کا جو ہے وہ پیا ہوا کھایا ہوا نہیں کھاتا پیتا۔ سو یہ بات جو ہے وہاں پہ بالکل کلیئر ہو گئی، اور ہم اس بات سے آن ورڈ ہم کہتے ہیں کہ یہ دو قومیں تھیں ہندوستان میں، اور ان دو قوموں نے اپنا اپنا رہن سہن اور اپنے اپنے طرز زندگی رکھنے کے بعد جو ہے آگے چلنا ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ یہ دونوں اکٹھے۔ اب آپ موجودہ ہندوستان کے اندر جو ہو رہا ہے، جیسے ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور یہ کچھ بعید نہیں کہ اس سے کیا کچھ زیادہ ہوگا۔ بالکل اسی طرح دنیا میں جب اسلام آیا تو اسلام سے پہلے والے ایک الگ قوم ہے، اور اسلام کے اندر داخل ہونے والی ایک الگ قوم ہے۔ جو اسلام آنے سے پہلے کی قوم اور اس کے ساتھ ان کے جو اتحادی ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اوریجنل سپرٹ جو ہے اسلام کی اس کو ختم کر دیں، اور اس کے لیے وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں اور کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور ان کی کوششوں کا مرکز اور محور جو ہوتا ہے وہ آپ جدھر سے بھی کھینچ کے لائیں، چاہے ادھر سے چاہے ادھر سے، جہاں سے بھی کھینچ کے لائیں، ان کی کوششوں کا محور اور مرکز جو ہے وہ اسلام ہے۔ ریسنٹلی ابھی کل رات کی بات ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان سے لوگ آئے ملنے کے لیے، بڑی اچھی بات ہے، اور اس نے ایک اچھے فارم پہ کہا، یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، ان کا ایک اچھا۔ اب اس کے اندر ہے کیا؟ اب یہاں پہ ایک دفعہ پھر آپ کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ یہاں پہ پھر دو قومی نظریہ ہے۔ ایک وہ قوم ہے جو اسلام آنے کے بعد اسلام کے دائرے میں داخل ہوتی ہے، ایک یہ قوم ہے، اور ایک پھر وہی اس طرف جو اسلام سے پہلے کے لوگ ہیں اور ان کے گروہ، ان کے اتحادی، وہ شامل ہیں۔ یہاں پہ پھر دو قومی نظریہ۔ اب معزز سامعین و ناظرین، میری جو آپ سے گزارش یہ ہے، آپ اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہودیت کو سمجھیں۔ یہ جو دنیا بھر کے اندر سافٹ امیج والے یہودی ہیں، یہ پپٹس ہیں، یہ اوریجنل یہودی نہیں ہیں، ان کو نہ یہودی مانا جاتا ہے۔ ہاں، ان کو ایک ملک، ایک جگہ چھین کے دے دی گئی ہے، اور اس جگہ کے اندر ان کا رہنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سروائیول ہے، جبکہ ایکچول یہودی جو ہیں وہ کبھی بھی سامنے نہیں آئیں گے، نہ آتے ہیں، تا وقت ہے کہ جب ان کا جو اوتار ہے وہ آ نہ جائے۔ اوتار جو ہے وہ دجال ہے، اور دجال کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ اب اس وقت تک جو دنیا بھر کے اندر معاملہ جو چل رہا ہے، یعنی ایک تو وہ یہودی جو بالکل پس پردہ ہے، پیچھے ہیں، وہ اسرائیل میں بھی نہیں رہتے، یہ آپ ذہن سے نکال دیں کہ وہ اسرائیل میں رہتے ہیں۔ اسرائیل کے اندر جو یہودی رہتے ہیں یہ بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے یہاں سیاسی لوگ جو ووٹرز کو دھکیل کر اپنے جلسوں میں لے کے آتے ہیں، جیتے گا بھائی جیتے گا، ہارے گا بھائی ہارے گا کرنے والے، یہ اس قسم کے یہودی سارے کے سارے دنیا سے اکٹھے کر کے فلسطین کی جگہ جو تھی ان کو دی گئی، اور یہ بڑا ایک لمبا چکر کاٹا گیا، اور اس چکر کے لیے سلطنت عثمانیہ آٹمن امپائر بھی توڑی گئی، اس کے ٹکڑے کیے گئے، اور اسی کے ٹکڑوں میں سے کچھ ٹکڑا جو تھا وہ جو ان کو الاٹ کیا گیا، اور یہ کل کی بات ہے، اتنی پرانی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسی مرض نہیں اتاری جس کا علاج نہ اتارا ہو۔ تو علاج جو ہے وہ پہلے آیا، اور پاکستان کی شکل میں آیا، اور بیماری بعد میں آئی۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے اس میں، لیکن بیماری آ رہی تھی اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا، تو ہم تو کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کا علم تو بہت زیادہ ہے۔ اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم جو ہے، یہ جو موجودہ فرنٹ پہ ہیں پپٹس یہودی جو ہیں، یہ ان کا جو معاملہ ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ ان کے مختلف سلوگنز، ان کے مختلف جو نعرے اور ان کی مختلف باتیں جو ہیں وہ سامنے آتی رہتی ہیں۔ اب ان میں اور ہمارے میں فرق جو ہے یہ آپ لوگ سمجھیں۔ سب سے پہلا فرق جو ہم اس کو قرآن پاک جو ہمیں بتاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہودی
آپ کے دوست نہیں ہیں۔ ہمیں یہ اس بات کو سمجھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، ہمارے حکمرانوں کو بھی سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ دو میں سے ایک چیز جو ہے وہ جھوٹی ہو سکتی ہے۔ نعوذ باللہ قرآن پاک کو تو ہم جھوٹ نہیں کہہ سکتے، قرآن پاک کو تو ہم بالکل بھی یہ مثلا سوچ بھی نہیں سکتے کہ قرآن پاک کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو جھوٹی ہو۔ قرآن پاک سچا ہے اور آخر تک قیامت تک سچا رہے گا۔ ہمارے حکمران جو ہیں ان کے مفادات ہو سکتے ہیں، وہ کٹ پتلی کسی کے ریموٹ کنٹرول کے ساتھ چلنے والے ہو سکتے ہیں، لہذا ان کے سوچنے کی بات ہے۔ اب اس کے اندر فرق کیا ہے؟ سادہ سی سمپل سی بات یہ ہے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، چاہے یہ میں انڈیا کی بات کروں، چاہے پاکستان کی بات کروں، افغانستان کی بات کروں، دنیا کے سوائے کچھ ممالک کو چھوڑ کے باقی دنیا کے سارے ملکوں کی اگر بات کریں تو ان کے اندر ایک بات چلتی ہے کہ جتنے بھی بچے ہوتے ہیں اور جتنی بھی اولادیں ہوتی ہیں، ان کا حسب نسب باپ کی طرف سے چلتا ہے کہ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں۔ ہمارے ہاں کچھ ایسے قبیلے ہیں جو اس کے الٹ چلتے ہیں، جن کی جو حسب نسب ہے وہ ماں کی طرف سے شروع ہوتا ہے۔ اب یہ کہاں پہ بھٹکے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، میں اس میں نہیں جاتا، لیکن جہاں تک بات کریں ہم یہودیوں کی، تو یہودیوں میں اور ہمارے میں جو پہلا فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچے کی جو نسب ہے وہ ماں سے جوڑتے ہیں۔ اگر اس کی ماں یہودی ہے تو وہ یہودی ہے، اگر اس کی ماں یہودی نہیں ہے تو وہ یہودی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ وہ فرق ہے ہمارے میں اور یہودیوں میں۔ اب یہ فرق جو ہے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ختم یہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ اپنی یہودیت کو چھوڑتے ہیں۔ ہم ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے سامنے یہ بات اٹھائی گئی تو وہاں پہ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اس کا باپ یہ ہے، اس کا باپ یہ ہے، باپ کی طرف سے چلتے ہیں، وہ ماں کی طرف سے چلتے ہیں، ہم باپ کی طرف سے چلتے ہیں۔ اب کچھ جس طرح ہمارے یہاں بہت سی ایڈوانس خواتین آئے دن مارچ اور شور شرابہ سارا کچھ ہوتا ہے، ایکچولی وہ ساری کی ساری وہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں جو یہودی کرنا چاہتے ہیں۔ سمپلی بالکل سادہ سی بات ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی دوسری مداخلت نہیں ہے۔ یہودی خواتین اپنے بچہ خود پالتی ہیں، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، ان کا جسم ان کی مرضی ہوتی ہے، وہ جس مرد سے اپنا بچہ پیدا کرنا چاہیں کر سکتی ہیں، جس سے نہ کرنا چاہیں وہ ان کی مرضی ہوتی ہے۔ یہ خالصاً ان کا سلوگن ہے، اس کا مقصد کوئی نہیں ہے۔ اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ دنیا کے اندر پاکستان وہ واحد ملک ہے جو اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا تھا کہ ایک ہم مسلمان ہیں اور ایک وہ جو غیر مسلم ہیں۔ تو یہ ایٹ دا اینڈ جب بھی ہمارا ٹاکرا ہونا ہے وہ یہودیوں سے ہونا ہے، یہودیوں کے الائز سے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم شیر و شکر ہو کے رہیں، ہم اس لڑائی کی طرف نہ جائیں جو لڑائی ہونی ہے، جس کا جہاد کے ساتھ تعلق ہے، جہاد جس کا مرکزی محور ہے۔ تو یہ جو ہمارے اس وقت تک ہمارے فرنٹ پہ یہ بالکل آپ پاکستان کے اندر رہنے والے جو ہیں وہ چاہے جس صوبے سے جس شہر سے ہوں، ان کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جس میں وہ پاکستانی بھی ہوتے ہیں، باقی ساری چیزیں بعد میں ہوتی ہیں اور وہ پاکستانی پہلے بن جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو وثوق سے کہوں گا کہ جو اس وقت تک اسرائیل کے نام پہ بنی ہوئی ریاست ہے اس کے اندر دنیا بھر سے اٹھا کے لائے گئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے اندر وہ جو اسرائیلیت ہے، وہ جو پریولیجز ہیں وہ سارے کے سارے انجوائے کرتے ہیں۔ بینگ سٹیزن آف اسرائیلی، وہ اپنی جو پریولیجز ہیں وہ ساری کی ساری، مثال کے طور پہ ہمارے یہاں تو ہماری جو حکومتیں انہوں نے آج تک کسی کو گھر بنا کے نہیں دیا۔ کوئی جھگیوں میں رہ رہا ہے پچھلے 70 سال سے تو کسی کو کوئی پریشانی نہیں، کوئی ننگے پاؤں چل رہا ہے تو کسی کو کوئی پریشانی نہیں، کوئی بھوکا سویا ہو تو کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہمارے تو جو حکمران ہیں ان کے محل ہیں، جبکہ وہاں پہ ایٹ لیسٹ انہوں نے جو اسرائیل کے اندر آ جانے والے دنیا میں سے کسی بھی جگہ سے کوئی یہودی اگر وہ اسرائیل آ جاتا ہے تو اس کے لیے جو باقی چیزیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ
اس کی جو رہائش ہے اس کا جو ڈیزائن ہے وہ اس قابل بنائی جاتی ہے رہائش کہ وہاں پہ ان کے گھروں میں ایسے بنکرز ہیں جن میں وہ فوری طور پر چھپ کے پناہ لیتے ہیں، اور جب انہیں اس بات کی وارننگ ملتی ہے کہ اب حملہ ہو رہا ہے یا اب حملہ توقع ہے، تو وہ چند سیکنڈ یا چند منٹس کے اندر اندر اپنے گھروں کے اندر بنے ہوئے بنکرز کے اندر چلے جاتے ہیں۔ باہر اگر بم پھٹتے بھی ہیں، میزائل پھٹتے بھی ہیں، تو اس سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ وہ ان کو جو چیز ہے وہ وہاں کی اسٹیٹ کر کے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پاکستان میں کسی بھی قسم کا کوئی شیلٹر ہے تو وہ کسی نے بنانا ہے تو خود بنانا ہے۔ وہاں پہ گھر کے اندر یا گھر یہ اس جو ہماری اسرائیلی اس وقت تک جو ہمارے لیے بڑی بےتاب ہے گورنمنٹ، اس کے لیے یہ اس کی ذمہ داری میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں اب بھی اس میں ہمارے ہاں جو آئے دن امریکہ سے آتے ہیں، یورپ سے آتے ہیں یا یورپ کے کسی بھی ملک سے آتے ہیں یہاں پہ لوگ، ان میں سے وہ اس میں مثال دیتا ہوں، یہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ مثال کے طور پہ یوکرین ہے، یوکرین سے کوئی بندہ پاکستان میں آتا ہے تو ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں یوکرینی۔ وہ کیوں آ رہا ہے یہ اس کا من جانتا ہے کہ وہ کیوں آ رہا ہے، کس کے کہنے پہ آ رہا ہے یہ اس کو پتہ ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا جو ایشو ہے، ہم اس چیز کو اتنا سیریس لیتے نہیں ہیں، یا ہماری حکومتیں ہمیں اس چیز کے لیے اس حد تک جانے نہیں دیتی، نہ ماضی میں نہ اب۔ لہٰذا میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ اب پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، جہاں پہ بھی ہیں، آپ ان چیزوں پہ نظر رکھیں اور ان چیزوں سے اپنے جو سادہ لوگ پاکستانی ہیں ان کو آگاہ کریں۔ ہاں اگر تو آپ اپنی یہ جو نسبت ہے، آپ کا اپنا جو حسب نسب ہے، یہ ٹرن کرنا چاہتے ہیں اور اس کی ٹرننگ میں آپ اپنے یہ چیز ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آج کے بعد باپ کی جگہ پہ ماں کا نام لکھا جائے گا، تو ویلکم۔ پھر وہی چیز آ جاتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اور پھر وہی مرضی وہاں پہ کھل کے بات کرو کہ میں جس مرد سے بچہ پیدا کرنا چاہتی ہوں میں اسی کا پیدا کروں گا، جس طرح یہ یہودی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کو یہ چونکہ ایج ہے کہ آپ لوگوں نے جو اگر اس کے بچے پیدا ہونے والے بچے کی ماں جو ہے وہ یہودی ہے تو وہ یہودی رہے گا، باپ کوئی بھی ہے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو بنیادی فرق ہے یہ مرحلہ وار ہمارے اندر جو ہے انجیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارا جو لیول ہے، لیول آف، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں لیول آف غیرت، وہ مختلف مرحلوں پہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ ابھی اس میں غیرت ہے یا غیرت ختم ہو گئی ہے۔ جب ان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو وہ اپنے اگلے پروگرام لے کے آتے ہیں۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ بہت سے یہاں سے بھی گئے ہیں، پاکستان سے گئے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور پاکستان کے اندر بھی ان کے کچھ بقایا جات ہیں جن کی جو ہے وہ بڑی کوشش اور بڑی خواہش اور بڑی ان کے لیے وہ وہاں پہ جانا جو ہے وہ خواہش رہی ہے اور رہتی ہے۔ ان سے بھی آپ لوگ جو ہیں وہ دیکھیں کہ وہ ان کی مقاصد کیا ہیں۔ بہت سے لوگ جو یہاں پہ ابھی ریسنٹلی پاکستان میں نوکریاں کر رہے ہیں اور نوکریاں کرتے ہوئے وہ اسرائیل جا رہے ہیں۔ ہاں اسرائیل اگر جانا ہے تو کس کے پاس جانا ہے؟ یہ ساتھ ہی فلسطین ہے، فلسطین میں تو نہیں جاتے۔ کیوں؟ فلسطین میں جانا آپ کو کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ فلسطینیوں کے لیے جانا آپ کے لیے مسئلہ ہے، اسرائیل میں جانا آپ کے لیے آسانی ہے۔ لہٰذا یہ ان کے بھیجے ہوئے ایجنٹ ہیں اور ان کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، یہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک میں بسنے والے جتنے یہودی ہیں وہ اس چیز کے لیے ان کی سہولت کاری کا کام کرتے ہیں، اور اس سہولت کاری کے بدلے میں وہ ہماری تمام تر تیاری جو ہے، ہماری جو سوچ ہے، ہمارا سلیبس ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے معاملات، وہ سارے کے سارے اس کے مطابق ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو جو ہے اس کے ذریعے سے میں ان تمام جو خواہش مند ہیں اس بات کے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ اسرائیل سے بہتر ہو جائیں، میں ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ بھی اپنا جو پورے کا پورا آپ کا فیملی سسٹم ہے، آپ کا جو رہن سہن ہے وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ کہ آپ اتنی اسلام بیزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے کہ یہودی آپ کے دوست نہیں، اور آپ بڑے بے چین ہو رہے ہیں، اور بدقسمتی سے اس وقت جو حکومت ہے یہ حکومت اس میں پیش نظر آ رہی ہے۔
اسرائیل سے بڑھتے ہوئے مراسم میں اگر حکومت کی دلچسپی یا مرضی شامل نہیں ہے تو وہ پبلک کے سامنے اپنی پوزیشن واضح کرے تاکہ یہ جو بڑھتی ہوئی بے اعتمادی اور بدگمانی ہے یہ ختم ہو سکے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر اتنے ہی آپ سے گزارش کرنی تھی، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں بہت جلد کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔